بسم الله الرحمن الرحيم.
امام جلیل ہے پنا اٹھ گیا بے خانما ہوئی دیکھو یہ کچھ حاملے نو کے بنا میں جانتی تھی شہر بتا ہوگا بھائی کا بندہ لیتی ہوں اور اپنے دل کو آتی پرزا بھی دیتی ہوں لوگ جو کر چکی میں دل افغان یا پروردگار پر اس دم تو صاحبانی نہیں ہے نصیب ہے یہ نواسی رسول کی تم نے مجاہدہ ہماری قبول کی بھیا اٹھو سجاوے میں مجھ کو تم ہی مٹھاؤ سارے قافلے کے آگے ہوتے ہیں تیار کارواں ہوا ہر آنکھ سوتے ہیں کب سے تمہیں پکار رہی ہوں میں خطرہ
Sitam Gata Beda
میں آجو جو اکبر قریب راجو لائے حسین کو ابا جب لائے جیسا لائے جیسا پہنچے سن کے سنائے حسین کو ابا جب لائے جیسا دکھائے حسین کو ایک بار اور جہاں کنی میں آنکھوں کو بلا اٹھا ہے میرے آقا ہے نامدار ایک لہذا دیکھو کہ چاول میں آبائی کیا سی میری چیز اور لیکن آگے باری سجنا میرا رہوں امام زمان مجھے فرمایا تو شادت کو میں دلا یہ دلت یقین ہے میرے دلوار
بالله العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قاتل النجوم وقاتل الهموم والهموم ومنشئ السحاب والهموم الله لا اله الا هو الحي القيوم ومقدر الساعات الليل واليوم ولا تصلي ولا تزيد بالقوم وإيتاء الصلاة والزكاة والإقام لا تأخذه سنة ولا نوم عالم كل الأمور والبعث ملا وعالم كل الأمور والبعث صلى الله على محمد وعلى محمد وعلى ابن عمه زوج ابنته قاتل الكفار والمشركين يعصم الدين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وعلى الصديقة الطاهرة الزاكية المظلومة المعصومة وأم الأئمة النجبة فاطمة الزهراء وعلى الطيبين الشهيدين المظلومين المحرومين الحسن والحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والقرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم تمام تعریف خدا بزرگ وسط کی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور بنی آدم کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا. ارشاد ہوتا ہے بس جس کسی نے بھی بعد ظلم کے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کی اور اس پر قائم رہا تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائے گا. اللہ اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یہ کلمہ اٹھائے واقعی گزارا تھا آپ حضرات کی خدمت میں کرنا میں جس کے لیے طرح کیا میں نے عزیزو معلوم نہیں دنیا میں کتنے مذاہب ہیں اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی جنت میں جائے گا اور داخل جنت ہونے کے لیے ہر ایک ایمان پر قائم رہنے کی بڑی چیز ہے. ہر ایک ہر مذہب کا دعویدار اپنے آپ کو ایماندار کر رہا ہے اور ہر صاحب عقل اور صاحب علم یہ جانتا ہے کہ ایمان کے دو چیز عقیدہ اور عمل ان دو اجزاء کے ایمان تحلیل کا اور کیا حالت ہے جب دو اجزاء ہیں ایمان کے عقیدہ اور عمل تو یہ ہو سکتا ہے کہ عقیدہ بھی مکمل ہو اور عمل بھی. یا کسی میں ہو سکتا ہے
نہ عقیدہ ہی مکمل ہو نہ عمل. جب عقیدہ بھی مکمل اور عمل بھی مکمل تو ظاہر بات ہے کہ جو ان دونوں باتوں پر گامزن ہوگا وہ داخل ہوگا. لیکن اگر نہ عقیدہ ہی صحیح ہے اور نہ عمل ہی مکمل ہے تو ان کی منزل بھی معلوم ہے. داخلے سفر ہوں گے. سفر اسفل السافلین جہنم کا سب سے نچلا ہے جہاں نہ عقیدہ ہی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی عمل صحیح ہے. وہ ان کی منزل ہوگی. اب ان دونوں کے درمیان دو حالتیں اور، یا تو عقیدہ صحیح اور عمل صحیح نہ ہو، یا پھر عقیدہ صحیح نہیں ہے اور عمل صحیح. یہ دو حالتیں ان کے درمیان ہیں. تو تمام علماء کا یہ اتفاق ہے کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں لیکن عمل صحیح ہو تو اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. عقیدہ صحیح نہیں ہے اور عمل صحیح ہے، اس کی بے شمار مثالیں ہم روزوں جب دیکھتے رہتے ہیں. عقیدہ نہیں ہے، خدا کے ساتھ شریک کیا لیکن انسان کی بھلائی میں لگے ہوئے ہیں، انسانیت کی بھلائی میں. بڑے بڑے مدرسے قائم ہو رہے ہیں، دواخانے قائم کیے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انسانیت کی فلاح کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، لیکن عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو کیا ان کو اس کے عمل کا فائدہ ہوگا؟ علماء میں یہ اتفاق ہے کہ ان کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب ایک اور درجہ جو رہ جاتا ہے، عقیدہ تو صحیح ہے لیکن عمل صحیح نہیں. خدا کو واحد و یکتا مانا لیکن عمل ان کا صحیح نہیں. ایسی بھی بہت ساری باتیں جو ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ عقیدے پر عمل کے ذریعے سے حملہ کیا جا رہا ہے. ہمارے عقیدے پر عمل کے ذریعے سے حملہ کیا جا رہا ہے. ایک نیکی پر دوسری نیکی کے ذریعے سے حملہ کیا جا رہا ہے اور یہی وہ درجہ ہے جس کو کہ نشانہ بنایا ہے. اور عقیدے پر بیرونی طور پر اور اندرونی طور پر دونوں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. عیسائیت اور یہودیت نے ہم سے ہمارا لباس لے لیا، ہم سے ہماری زبان لے لی. اب مسلسل ہماری زندگی پر ہمارے عقیدے پر حملہ ہے. آج ہمارے گھروں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کو جب اپنے عزیز و اقارب سے تعارف کرایا جاتا ہے کہ بچہ میرا فلاں ہے فلاں ہے، یہ فلاں جماعت میں پڑھتا ہے، بچے چچا کو بیٹا چچا کو پوئم تو سناؤ، رائم تو سناؤ. کبھی یہ ہوتا تھا کہ
پنجتن اور ائمہ کے نام یاد دلائے جاتے تھے اور ان کو دہرایا جاتا تھا. تو اس طرح سے عیسائیت نے ہم سے ہماری زبان لے. اب مسلسل یہ کوشش ہے کہ ہماری تہذیب کو مٹایا جائے اور فی زمانہ ہم اس سے گزر رہے ہیں. اس دور سے ہندوتوا کا ایک چھاپخانہ ہے جس کا منشا یہی ہے کہ ہماری تہذیب کو مٹایا جائے. یہ تو ہیں وہ بیرونی عناصر جو ہمارے عقیدے پر حملہ آور ہو رہے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کچھ اندرونی عناصر بھی ہیں جو مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے پر حملہ کرے, ہمارے عقیدے کو کمزور کرے. مٹانا تو ان کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چونکہ ہمارے بچوں کو زیادہ تر انگریزی مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے, نتیجے میں اس کے یہ کہ دینی تعلیم کی طرف رجحان نہیں ہے, دینی تعلیم سے واقف نہیں ہے. اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کسی نوجوان سے ائمہ کے نام پوچھ لیں تو وہ شہدائے کربلا کے نام گنائے. وجہ اس کی یہی ہے کہ دینی تعلیم سے رغبت نہیں رہتی. تو ایسے ماحول میں عقیدے پر حملہ کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور یہی ہو بھی رہا ہے اور یہی کیا بھی جا رہا ہے. چنانچہ آج نوجوان ذہن کو یہ کہہ کر برگلایا جا رہا ہے کہ یہ علم مبارک کیا ہے. یہ ایک دھاتی ٹکڑا ہے, اگر یہ سونے کے ہیں تو ان کو بیچ کر رقم اکٹھا کر لیں, چاندی کے ہیں تو زیور بنا لیں تو بکا کر. اور یہاں تک آج معاشرے کی معیشت کا رجحان آ گیا ہے. مجلس میں یہ تبرک کھانا کیوں, چہروں کی مجلس ہوئی ہے, مرحوم کے نام پر مجلس کر کے سارے ثواب کر کے یہ کھانا کیوں بس بانٹا جا رہا ہے. یہی جو خرچ ہے وہ غریبوں کی مدد کرے, وہ گناہ کی مدد کرے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں جو مسلسل ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے, وربلایا جا رہا ہے. میں یہ چاہتا ہوں آج کی خدمت میں خاص طور سے اپنے نوجوان دوستوں اور بھائیوں کی خدمت میں یہ عرض کروں اور اس سے یہ آپ محسوس کریں کہ عمل اور عقیدے کا کیا مقام ہے. جب مبتدیات اور مقدمات کی تصویر کر لیتا ہے تو وہ صفت الاسلام کہلاتا ہے, اور جب سطحیات سے گزر جاتا ہے, سطحیات کی تصویر کر لیتا ہے تو وہ حجت الاسلام ہوتا ہے. پھر آگے مجتہد ہوتا ہے, آیت اللہ کی کہتے ہیں, اور اس کے بعد اس صاحب رسالہ ہو جاتا ہے, آیت اللہ العظمیٰ کہلاتا ہے. اور نجف اشرف مقدس کے دو حجت الاسلام میں آج کے علماء جو
ہوتا ہے کہ جب ظہور امام زمانہ علیہ السلام اور جب امام کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ غدیری بھائی آپس میں سگے بھائی کا اسٹیٹس ان کو ملے گا، اور غدیری بھائیوں کے درمیان ایک معاہدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم میں سے پہلے جو گزر جائے وہ خبر کی اور بعد خبر کی حالت سے جو رہ جائے اس کو واقف کرے، یہ ایک معاہدہ بھی ہے۔ ایسے ہی تو حجت الاسلام کے علماء اپنی طویل عمر کو پہنچنے کے بعد جن میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اب دوسرے کو یہ انتظار ہے کہ وہ کب اپنی خبر کی اور بات کی حالت سے واقف کرے گا۔ انتظار کیا، مسلسل انتظار کیا، سال گزر گیا، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گیا، لیکن ایک شب جمعہ اس نے اپنے غدیری بھائی کو خواب میں دیکھا اور یہ سوال کرنے لگا کہ بھائی تم نے بڑی دیر لگا لی اپنے حالات سے مطلع کرنے کے لیے، میں نے بہت انتظار کیا، بڑی دیر تم نے لگائی، خیریت تو ہے، کیسے ہیں، کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی اب ٹھیک ہوں، یعنی اب ٹھیک ہوں کیا ماحول کے حوالے کر دیا گیا۔ نکیرین کے سوالات کے بعد بے نمازی کا عذاب شروع ہو گیا مجھ پر۔ اس نے کہا کہ بے نمازی کا عذاب، بھائی تم سے تو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، تمہاری نماز کی پابندیوں کی میں گواہی دیتا ہوں، تم تو بڑے پابند صوم و صلات تھے، تم پر بے نمازی کا عذاب کیسے شروع ہو گیا؟ تو کہا کہ مجھ سے سوال کیا گیا کہ نمازیں پڑھی تھی، کہا کہ ہاں پڑھی تھی، کہاں پڑھی تھی؟ کہا کہ کچھ گھر میں پڑھی تھی، کچھ مولا کے حرم میں پڑھی تھی۔ گھر میں نمازیں پڑھی تھی، گھر ان کا اپنا مکان خود موروثی تھا، وراثت میں بہن شریک تھی۔ سوال یہ ہوا کہ کیا بہن کا حصہ دیا تھا؟ شرمندگی ہوئی کیونکہ بہن کا حصہ نہیں دیا گیا، اور عام طور سے ہوتا یہی ہے مسلمان گھرانوں میں کہ لڑکیوں کا حصہ نہیں نکالا جاتا، تو لہذا یہ غلطی ہوا، جو نمازیں گھر میں پڑھی تھی وہ تو گئی، اچھا جو مولا کے حرم میں پڑھی تھی وضو کر کے کہاں سے گیا تھا؟ کیونکہ مکان سے وضو کر کے مسجد تک جانے کا بڑا ثواب ہے، ہر قدم پر ثواب ہے۔ کہا وضو کہاں سے کیا؟ کہا گھر سے کر کے، گھر میں کنواں وغیرہ ہوتے تھے پہلے تو میں گھر سے وضو کر کے چلا، کہا کہ یہ پانی کہاں کا؟ تو لہذا جو نمازیں مولا کے حرم میں پڑھی تھی وہ اس پانی کے استعمال سے بھی چلی گئی۔ تو پھر اب کہا کہ کل شب میرے قبر کے قریب ایک زنانہ میت دفن ہوئی ہے، اور جیسے ہی اس کے لواحقین اس کو دفن کر کے چلے گئے تو ایک نور اس کی قبر پر طاری ہوا، دیکھا یہ کہ چند پورے ہیں جو اس کی قبر پر اتر رہے ہیں، اور وہ پورے آ کر اس اہل
خبر سے کہتی ہے کہ اے کنیز خدا چل ہمارے ساتھ، آج سے تو خاتون جنت کی مہمان ہے۔ سید عالمیان نے تجھے یاد کیا ہے، خاتون جنت نے تجھے بلایا ہے، تو خاتون جنت کی مہمان ہے۔ اور جب اس کو لے جایا جا رہا تھا تو یہ اعلان بھی ہوا کہ اس کی خبر کے دائرے میں 40 خبر تک جتنے بھی خبریں آتی ہیں ان سب کا عذاب معاف کر دیا گیا۔ تو مرحوم حجت الاسلام بیان کرتے ہیں چونکہ میری خبر ان 40 خبروں کے احاطے میں آتی ہے تو لہذا آج سے میرا یہ عذاب ختم ہوا، اور آج مجھے جیسے ہی اجازت ملی میں تمہارے وعدے کے مطابق خواب میں آ کر بیان کر رہا ہوں۔ تو اب ان کو تشویش ہوئی کہ اس خاتون کے ساتھ یہ کیفیت کیوں ہوئی، بیدار ہوئے خواب سے اور آئے قبرستان میں۔ خبر تو کلی بنی تھی، تازہ تھی، معلوم کیا نگران کاروں سے یہ فلاں خبر ہے۔ یہ خاتون کون ہے؟ تو فلاں کی بیوی۔ پیشانی پر بل آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ خفا نہ ہو، مجھے چاہیے تھا کہ تمہیں پوری بات پہلے بتاتا۔ چنانچہ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ شوہر کی آنکھ سے آنسو روا ہوئے۔ اس نے کہا کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے اس قدر اس کا مقام بلند ہو گیا۔ اس نے کہا کہ واقعہ کیا؟ اب انہیں سارے واقعات سنانا شروع کیے۔ اس نے اس مرحومہ خاتون کی ساری صفتیں گنائی۔ کہا کہ کبھی اس نے میری مرضی کے خلاف نہیں کیا، ہمیشہ میری مرضی کو مقدم رکھتی تھی، لیکن ہاں مگر ایک بات پر مسلسل اس کا میرا جھگڑا ہوتا تھا۔ کہا کہ وہی تو بات میں جاننا چاہتا ہوں، کس بات پر جھگڑا ہوتا تھا؟ کہا کہ بھائی میں چاہتا تھا کہ میرے عزیز و اقارب، میرے دوست احباب، میرے کاروباری پارٹنر وغیرہ میرے پاس آتے ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ میری بیوی ان کے آگے آئے تاکہ وہ میرے جو دوست احباب ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دوستوں کی نیت خراب ہے، وہ اپنی بیوی کو سامنے لانا نہیں چاہتا۔ میں مسلسل چاہتا تھا کہ میری بیوی آئے اور میرے دوست احباب کے سامنے میرے ساتھ بیٹھے، لیکن وہ کنیز خدا کبھی اس بات پر راضی نہیں ہوئی۔ اور یہی ایک بات تھی جس پر اس کا میرا جھگڑا ہوتا تھا۔ وہ یہ کہتی تھی مجھے یہ گوارا ہے کہ تمہارے دوست اس طرح کہے، لیکن میں خاتون جنت کے سامنے کبھی شرمندہ ہونا نہیں چاہتا، لہذا اس نے پردے
تھی کہ خاتون جنت نے اس کو اپنا مہمان بنایا. یہ تھا عقیدہ، اور وہ حجت الاسلام کا عمل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو عقیدے کو عمل پر ہمیشہ فوقیت حاصل ہے. عمل کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا عمل قبول ہے. عمل کی قبولیت کے لیے تقویٰ اہم ہے، تقویٰ چاہیے. اور کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ وہ تقویٰ اختیار کرنے میں کامل ہے. جس کا تقویٰ مکمل ہوگا اس کا عمل ہی کامیاب ہوگا. اور تقویٰ استوار ہوتا ہے عقیدے. جس قدر عقیدہ کامل اور مستحکم ہوگا اتنا ہی تقویٰ بھی مکمل ہوگا. اور جب تقویٰ مکمل ہوگا تو اسی طرح اس کے عمل کی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے. ایک سوال ارشاد فرمائیں. تو یہ ہے عقیدے اور عمل کا اعتبار. علاوہ اس کے چنانچہ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مجلس و ماتم کیا، یہ آزاداری کیا. عمل کرو، عمل، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، بے شک یہ بڑے اچھا عمل، یہ ہم پر واجب ہے. ہم جس کے نام لیوا ہے، جس کا ذکر ہماری محفلوں میں ہوتا ہے، انہوں نے سجدہ آخر تک نماز پڑھ کر بتایا. اور جب پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، یہی کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. عمل، نماز مومن کی معراج ہے. لیکن جس طرح میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کے لیے تقویٰ کا اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اور تقویٰ عقیدے سے ہی استوار ہوتا ہے. اور ضرورتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ احادیث رسول کا احترام قائم نہیں ہے. جو روایتیں رسول سے ملتی ہیں اگر اپنے مطلب کی نہیں ہے ان کو ضعیف، کمزور اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ٹالا جا رہا ہے. رسول سے جو حدیث منسوخ ہے اگرچہ کہ وہ معراج معیار پر ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ ہمارے مطلب سے ٹکرا رہی ہے لہذا اس کو رد کر دیا جا رہا ہے. اس خدمت میں عرض کروں کہ حدیث رسول سے استہزاء کرنے کا انجام کیا. ایک جماعت چوتھے امام علی بن حسین زین العابدین کی خدمت میں آئی. مولا جانتے تھے کہ ان کا مقصد کیا ہے، نیت کیا ہے. اور آگے عرض کی کہ فرزند رسول ہم کو آپ نے جد کی کوئی حدیث سنائی. امام نے خیال کیا کہ ان کے ذہنوں میں کیا ہے. امام نے سوچا کہ اگر میں کوئی حدیث نہیں سناتا تو یہ مجھ پہ الزام دیں گے کہ بخل سے کام لیا، اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا. لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ اگر میں کوئی حدیث بیان کروں تو اس کے ساتھ یہ استہزاء کریں گے. لیکن امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد نے یہ بیان کیا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی روح دفن تک اس کے جنازے پر رہتی ہے اور اپنے عزیزوں سے یہ بیان کرتی ہے کہ عزیزوں دنیا کے گرفتار نہ ہونا، دنیا کے مکر میں نہ آنا. دیکھو میں نے دنیا کو اختیار کیا اور اس کی تکلیف، اس کی سزا مجھے بدنی ہو، لہذا تم عبرت حاصل کرو اور دنیا کو اختیار نہ کرو.
امام نے یہ حدیث ارشاد فرمایا. تو اس میں زمرہ ابن زرار جو وقت کا منافق تھا، اس نے امام سے استحضاء کیا، کہنے لگا کہ اگر روح میت کے جسد پر رہتی ہے تو جب اس کا جنازہ لے جا رہا ہوتا ہے تو یہ ادھر ادھر بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ امام خاموش ہو گئے، سر جھکا لیا اور یہ خستہ ہوا باہر چلا گیا. کچھ عرصہ گزرا. یہ روایت ابو حمزہ شمالی سے ملتی ہے. ابو حمزہ جب چلے چوتھے امام سے شرف زیارت حاصل کرنے کے لیے تو راستے میں انہوں نے سنا کہ زمرہ کا انتقال ہو گیا ہے. تو چنانچہ وہ پہلے چلے زمرہ کی میت کی طرف. جب وہ پہنچے تو اس کی تدفین ہو رہی. یہ قریب آئے اور ابو حمزہ نے کہا کہ میں اس کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں اور اس کے رخسار کو خاک پر رکھنا چاہتا ہوں. یہ کہہ کر ابو حمزہ اس کی قبر میں اتر گئے اور جب انہوں نے دیکھا کہ زرار زمرہ کے ہونٹ گر رہے ہیں، زمرہ کے ہونٹ گر رہے ہیں، قریب آئے اور ابو حمزہ نے یہ سننے کی کوشش کی کہ یہ میت کیا کہتے ہیں. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ اس سے مسلسل آواز آ رہی تھی، ویل لکا ویل لکا، لعنت ہو تجھ پر، تف ہو تجھ پر، اے زمرہ تجھ پر تف ہوئے، ویل ہے، ہائے افسوس. کہ مسلسل وہ کہتا جا رہا تھا. یعنی کہ اس نے ایک تو یہ کہ حدیث رسول کا انکار کیا، قول امام کا بھی انکار کیا. یہ ہے حدیث رسول سے استہزاء کا انجام. اب جو ہمارے اندرونی علماء ایسے ہیں جو ہمارے عقیدے کو مسلسل کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے وہ عبرت حاصل کریں اور توبہ کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں اور اس پر قائم رہیں. اللہ توبہ کا قبول کرنے والا، بڑا بخشنے والا، مہربان ہے. سروات شاہ فرمایا اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے؟ جب اللہ کی حجت نے توبہ کے قبولیت کی ضمانت قبول کر لی تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب امام کی نیشاپور میں آنے کی خبر گرم ہوئی تو لوگوں میں ایک ولولہ اٹھا. نیشاپور کے مومنین میں ایک ولولہ اٹھا، ایک جوش اٹھا. لوگ امام کے استقبال کی تیاریاں کرنے لگے. ہر طرف اپنے گھروں کی سجاوٹ ہو رہی ہے، زینت دی جا رہی ہے. مومنوں میں ایک جذبہ تھا. ایسے ہی ایک مومن کے مکان کے قریب اس کا دوست رہتا تھا جو شیعہ نہیں تھا، امام علیہ السلام کی شخصیت سے واقف نہیں تھا. جب اس نے یہ دیکھا کہ مومنوں میں بڑی گرم جوشی ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس کسی سے مسائل کا ربط ہے، مجھے موسم کی شدت کا احساس ہے، کم سے کم وقت میں آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا. تو اس دوست نے یہ دیکھا کہ مومنوں میں بڑا جذبہ ہے، وہ اپنے محب کے
قریب آیا، پوچھا کہ بھائی آخر یہ کیا بات ہے کہ تم لوگ اس طرح مصروف ہو؟ کہا کہ ہمارے امام تشریف لا رہے ہیں، مدینے سے ہمارے امام آ رہے ہیں نیشا۔ اس نے کہا تو اس میں کیا خاص بات ہے، ہمارے امام آتے ہیں تو ہم ایسا نہیں کرتے۔ محب نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے تمہارے امام کو تم بناتے ہو اور جب اس سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کو ختم بھی کر دیتے ہو، لیکن ہمارا امام وہ ہے جسے اللہ نے بنایا۔ ہم پر ان کی تعظیم اور تکریم واجب ہے، ان کی اطاعت واجب ہے۔ چنانچہ وہ وقت بھی آیا کہ جب امام علیہ السلام نیشاپور میں تشریف لائے، مومنوں نے امام کی سواری کو گھیر لیا۔ ایک عجیب کیفیت، ایک عجیب ولولہ، سواری کے گرد طواف کر رہے تھے اور دین و لجام کو بوسے دے رہے تھے مومن، عجیب کیفیت، اور ارشاد فرماتے تھے کہ اے مرکز طہارت و عصمت، اپنے نانا کی کوئی حدیث ہمیں سنائیں۔ اب جب مومنین کا یہ عالم دیکھا، امام علیہ السلام نے ہماری سے اپنا چہرہ افضل باہر نکالا، لوگوں نے ایک نورانی چہرہ دیکھا، اور اسی طرح سے جیسا کہ رسول اللہ ہمیشہ اپنی دو زلفیں اپنے دوش مبارک پر رکھتے تھے، یہی کیفیت امام رضا علیہ السلام کی تھی۔ امام سے جب کہا گیا کہ اپنے جد کی کوئی حدیث فرمائیں، امام نے ارشاد فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ وجبت له الجنہ ولكن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ امام نے فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی لا الہ الا اللہ کہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اور لکھا یہ ہے کہ 24,000 قلمدانوں نے اس حدیث کو لکھا۔ جب اس کیفیت کو اس دوست نے ملاحظہ کی تو اس محب سے پوچھنے لگا کہ بھائی اپنے امام سے یہ معلوم کرو کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس محب نے کہا کہ تم ہی پوچھ لو، تم ہی امام سے دریافت کر لو۔ وہ امام کی خدمت میں آیا اور کہا کہ فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح میں کہوں۔ فرمایا کہ آپ حکم دیجئے، جس طرح آپ کہیں گے میں اسی طرح توبہ کروں گا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مال لوٹا ہے پہلے اس کا مال واپس کر دیں، اگر کوئی اہل مال تجھے نہ ملے تو اس مال کو راہ خدا میں خیرات کر دیں، اور جس کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگ لے۔ جب تو اس طرح توبہ کرے گا تو میں ضامن ہوتا ہوں کہ تیری توبہ قبول ہو جائے گا۔ اور اس دوست نے اسی طرح سے کیا، اور جب ایک زمانہ گزر گیا، جب اس کا وقت قریب آیا، جب قریب مرگ پہنچا تو یہ محب اس کی عیادت کے لیے گیا، تو اس دوست نے کہا کہ بھائی تیرے مولا نے تیرے امام نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر دکھایا۔ اور یہ محب جب امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے پہلے عرض کیا کہ بھائی ہم نے تیرے دوست سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دکھایا، وہ پورا کر دیا۔ تو ایسے علماء جو ہمارے عقیدے پر مسلسل ضرب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ عمل کیا جائے، عمل کریں، اور پتہ نہیں کس کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ان کے لیے مقام عبرت ہے
اپنے اس بدعمالی سے توبہ کر، تاکہ جب رسول اور ائمہ کی خدمت میں پہنچے تو تائب ہوں اور ان کی توبہ قبول کی جائے۔ تو عزیزو، آج کی تاریخ امام علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ، آپ نے مسلسل امام پر گریہ کیا، مسلسل امام کا ماتم کیا، اور آج سارا دن بھی آپ امام کا ماتم کریں گے، گزاریں گے جناب سیدہ کی خدمت میں۔ امام علیہ السلام کو مامون نے مدینے سے طلب کیا، اور جب امام تشریف لائے تو اس نے بڑا استقبال کیا، مکر کیا۔ امام اس کی گری کیفیات سے آگاہ تھے۔ اس نے جب امام کو بلایا اور اس کے بعد یہ کہا کہ فرزند رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ خلیفہ ہو جائیں۔ امام نے کہا کہ یہ تیری خلافت کب منصوص من اللہ ہے؟ تیری خلافت کے مجھے سونپ دینے سے کیا ہوگا؟ یہ خلافت تجھے کب دیوا ہے؟ یہ خلافت تیری کب ہے کب تو تو مجھے دینا چاہتا ہے؟ لہذا امام نے اس منصب کو مسترد کیا۔ مامون نے کہا کہ آپ ہمیشہ مجھ سے بدگمان رہتے ہیں، آپ کو یہ منصب قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ انکار فرمان شاہی میں آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ پروردگار، تو بہتر جانتا ہے کہ میں اس منصب کے قبول کیے جانے پر مجبور کیا جا رہا ہوں۔ میرے پالنے والے، تو مجھ سے کوئی مذاکرہ نہ کرنا، تو مجھ سے کوئی سوال و جواب نہ کرنا، کیونکہ میں مجبور کیا جا رہا ہوں۔ اور یہ شرط بھی رکھی کہ میں معاملات حکومت میں کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ چنانچہ ہوا بھی یہی، اور مامون کو بڑا
کہ لوگ اپنی تکلیف کو بھول گئے، لیکن کیونکہ حسد رکھتے تھے دل میں، لہذا امام علی رضا علیہ السلام سے کہا، محفل تھی مامون کی، کہا کہ اے ابن موسیٰ، آپ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آپ نے معجزہ دکھلایا ہے، آپ کے اعجاز سے ہوا ہے، یہ بارش تو اپنے وقت پر ہونا تھی اور چنانچہ ہوئی، اس میں آپ کا کیا اعجاز ہے، آپ کی کیا کرامت ہے؟ اگر آپ معجزے پر اختیار رکھتے ہیں تو کوئی ایسا معجزہ دکھلائیے جس طرح جناب ابراہیم نے دکھایا تھا کہ پرندوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پہاڑوں پر منتشر کر دیا تھا، اور جب آواز دی تو پرندے سالم ہو گئے تھے، ایسا ہی کوئی معجزہ آپ دکھلائیے۔ یہ تو قالین پر تصویریں بنی ہیں شیروں کی، کیا آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ ان کو زندہ کر سکتے ہیں؟ امام کو غیظ آیا اور ایک مرتبہ امام نے قالین کے شیروں کی طرف اشارہ کیا، شیر مجسم ہو گئے، شیر مجسم ہو گئے۔ اس کے بعد امام نے شیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس ملعون کو کھا جائیں، اور چنانچہ ہوا بھی یہی، شیر ایک مرتبہ اس ملعون کو اپنا نوالا بنا چکے، اور اس کے بعد آگے امام کی قدموں میں اپنے سر کو رگڑنے لگے اور کہا کہ فرزند رسول، کیا ہمیں حکم ہے کہ مامون کا بھی کام تمام کر دیں، مامون کو بھی کھا جائیں؟ امام نے کہا کہ نہیں نہیں، اس سے ایک امر عظیم واقع ہونے والا ہے۔ چنانچہ آج ہی کی وہ تاریخ تھی کہ امر عظیم واقع ہوا، عزیزوں میں تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ مامون نے ایک مرتبہ امام رضا کو بلایا، اور جب امام تشریف لائے تو یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ امام کے لیے انگور پیش کیے، انگور اور انار میں زہر بھر دیا گیا تھا۔ مامون نے امام سے کہا کہ آپ انگور نوش فرمائیں، امام نے کہا کہ صحیح کے انگور اس سے زیادہ اچھے ہیں، کہا کہ نہیں آپ کو نوش کرنا ہوگا۔ امام نے دو ہی دانے نوش کیے تھے، ایک مرتبہ پھینک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مامون نے پوچھا کہ فرزند رسول کدھر چلے؟ کہا کہ مامون جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا۔ امام آئے، اپنے حجرے پر آئے، فرش کو ہٹا دیا، لکھا یہ کہ 3 دن تک امام فرش خاک پر لوٹتے رہے، امام تعصی کر رہے تھے، اپنے جدی حسین علیہ السلام کی تعصی کر رہے تھے۔ عزیزوں کی زبان سے عرض کروں کہ وہ وقت بھی آیا کہ امام کی شہادت واضح ہو گئی۔ امام نے ہر سبھا کو وصیت کی تھی کہ میرے جسد کو ہاتھ نہیں لگانا، یہاں رکھ کر دور ہٹ جانا۔ اے ہر سبھا تم دیکھو گے کہ امام کا غسل و کفن امام ہی کرتا ہے۔ ہر سبھا تم دیکھو گے کہ اس روزن خیمہ میں چند آوازیں آئیں گی، تم اس روزن خیمہ سے جا کر دیکھنے کی جرات نہ کرنا، ورنہ جو عذاب آخرت سے آنے والا ہے وہ بھی آ جائے گا۔ آپ سمجھے کہ امام نے یہ اہتمام کیا تھا کہ تقی جواد علیہ السلام آئے، امام کی غسل و کفن کیا، تجہیز و تکفین کی، اس کے بعد جسد اثر کو رکھ کر امام بیدار غائب ہو گئے۔ میں کہوں اے امام علی رضا، آپ نے یہ اہتمام تو کیا کہ جنازے کی تجہیز بھی ہو، تکفین بھی ہو، غسل بھی دیا جائے۔ اے ہائے وہ کربلا کا غریب جس کا بیٹا موجود ہے، ارے کیسی کیفیت ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، گردن میں توق ہے، بابا کا جنازہ زمین گھر میں کربلا میں پڑا ہے، زین العابدین بابا کا غسل و کفن نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین کو زلزلہ ہو رہا ہے، طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں،
ایک مرتبہ کہا پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. جب خیمے کا پردہ ہٹا اٹھ کھڑے ہوئے کہا السلام علیکم یا باب اللہ. پوچھا کہ بیٹا کیا گزری؟ کہا کہ پھوپھی اماں بابا کا سر نو کے نیزہ بلند کر دیا گیا. ألا رسول الله قوم الظالمين وسعلم الذين ظلموا يوم القلبين ينقلبون قال لا ہماری ذلك جو ہم میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کرتا ہے جو مقبول ہے ان کا صدقہ کرتا ہے. کوئی نہ تھا کر جو کفالت امام کی لاشا تبی نے آگے اٹھایا بری کا. لاشا تبی نے آگے اٹھایا بری زہردار اترتے ہی حلق سے. انگور زہردار اترتے ہی حلق سے. کفالت امام کی کوئی نہ تھا کر جو کفالت امام کی. لاشا تقی نے آکے اٹھایا غریب کا. لاشا تقی نے آکے اٹھایا غریب کا. غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا. کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کسوگری. کہتے ہیں پیٹ پیٹ کے سر بے کسوگری. سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا. سر سے ہمارے اٹھ گیا سایہ غریب کا. غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا. سما میں شور ہے برپا غریب کا. انگور زہردار اترتے ہی حلق سے. انگور زہردار اترتے ہی حلق سے. قلب دوبارہ غریب کا. قلب دوبارہ غریب کا. غربت میں اٹھ رہا ہے جنازہ غریب کا. عرض و سما میں شور ہے برپا غریب کا. کوئی نہ کرے جو کفالت امام کی. کوئی نہ تھا کرے جو کفالت امام کی. لاشا تقی نے آگے اٹھایا غریب کا. لاشا تقی نے آگے اٹھایا غریب کا. دنیا سے قضا ہائے ہائے کر گئے دنیا سے قضا ہائے ہائے. بے قصد مظلوم رضا ہائے ہائے. بے قصد مظلوم رضا ہائے ہائے. کر گئے دنیا سے قضا ہائے ہائے. دنیا سے قضا ہائے ہائے. بے قصد مظلوم رضا ہائے ہائے. بے قصد مظلوم رضا ہائے. بے قصد مظلوم
मजलूम रजा हाय हाय मिठाते वो जहर लगा हाय हाय आज पिदर नए पे दम मिला आज पिदर नए पे दम मिला मोरिद अंधो बला हाय हाय मोरिद अंधो बला हाय हाय कर गए दुनिया से कदा हाय हाय कर गए दुनिया से कदा हाय हाय बेगद मजलूम कदा हाय हाय पाक मामूद अंगूर में पाक मामूद अंगूर में लहरा दुनिया हाय हाय लहरा दुनिया हाय 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 हुसैन या अब्बास 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 वहाँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए आके लहद पर भाई से रो रो के ये बहन किए आके लहद पर भाई से रो रो के ये बहन किए दाग बहादुर दिल पे लिए दाग बहादुर दिल पे लिए दाग बहादुर दिल पे लिए कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए जाने अली बिन ज़हरा करती थी ये आबुका जाने अली बिन ज़हरा करती थी ये आबुका वो बला के मक्तल से वो बला के मक्तल से वो बला के मक्तल से कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए फातिमा अकबर साथ नहीं वो बड़ा कर साथ नहीं फातिमा अकबर साथ नहीं अब वो बड़ा कर साथ नहीं कोई मुझे ये बतला दे कोई मुझे ये बतला दे कोई मुझे ये बतला दे कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए कैसे भूलूंगी मैं भला खंजर और वो खुश्क गला कैसे भूलूंगी मैं भला खंजर और वो खुश्क गला मंजर ये आंखों में लिए मंजर ये आंखों में लिए मंजर ये आंखों में लिए कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए मंजिल मंजिल रंजों में हान हाल खुले बाजों में रसान मंजिल मंजिल रंजों में हान हाल खुले बाजों में रसान जज में पलक ने देखा है जज में पलक ने देखा है जज में पलक ने देखा है कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए छोड़ के तुझको माँ जाए कैसे वतन ज़ैनब जाए जब से सकीना साथ नहीं बहन मुझे दिन रात नहीं जब से सकीना साथ नहीं बहन मुझे दिन रात नहीं ऐसे सितम में दफना के ऐसे सितम में
دفنا کے کیسے ستم میں دفنا کے کیسے وطن سے نہ جائے چھوڑ کے تجھ کو ماں جائے کیسے وطن سے نہ جائے چھوڑ کے تجھ کو ماں جائے کیسے وطن سے نہ جائے شک علمدار عباس عباس شک علمدار عباس عباس شک علمدار عباس عباس اے پسر الامان جدائی الامان جدائی 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 اے سخی اے ماہ بی قرین بیدیوں عرض بی داد و کینے بی پیدار ہوندیان در مدینے الامان یاری الامان جدائی اے پسر الامان جدائی الامان جدائی اے سخی اے ماہ بی قرین بیدیوں عرض بی داد و کینے بی پیدار ہوندیان در مدینے الامان یاری ارے بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن ہر بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن ہر بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن اے شہے کربلا اے غریب الوطن ہر بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن ہر بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن بات تیرے کبھی سن نہ پائی بہن شام کی قید سے اٹھ کے آئی بہن تیری دوپہر کو ہم کھانا لائی بہن اے غریب الوطن اے غریب یاری اے شاہ کربلا اے غریب الوطن ہر بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن ہر بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن تیری آنکھوں میں ہے آج تک وہ سما چل رہے تھے مکان اٹھ رہا تھا دعا صبح تھا
بیمار غم بہن تو گرام اے غریب الوطن اے غریب الوطن ہر بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن ہر بھائی ہے تیرا اے غریب الوطن مر گئی قید میں جب سکینہ تیری مر گئی قید میں جب سکینہ تیری میں کفن چاقو سے آئی دے نہ سکی انتشار زمان کتنی مجبور تھی اے غریب الوطن اے غریب یاری اربعین 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 اس کے بعد بے حزین اربعین اربعین اس کے بعد بے حزین اربعین اربعین ہمارا سجاد بے اپنے فرق چاہے دے اربعین اربعین ابو الحسن آدو زین گلاب دے اربعین اربعین قتیل تیر دل شہید تشنلا اے قتیل تیر دل شہید تشنلا مرید رنجوزا یاری ویلا زہرا ویلا داری پیسرا زہرا ویلا طالبان ملنا زہرا ویلا طالبان ملنا زہرا ویلا زہرا ویلا زہرا ویلا زہرا ویلا زہرا ویلا اللہ